يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ کے نکل جائیں گے، بھاگ نکلیں گے. انہم لا یعجزون، یقیناً وہ اپنی چالوں سے ہمیں عاجز نہیں کر سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے طاقتور بھی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر پلان کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے اس میں دونوں فریق اپنے اپنے پلان جو ہیں وہ وہاں پر لا کے اس کو روح بعمل لاتے ہیں، لیکن جس کمانڈر کی، جس فریق کی پلاننگ سٹرونگ ہوتی ہے وہ دوسرے کو ٹریپ کر کے اس پر غالب آتا ہے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دشمن اللہ تعالیٰ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انہیں کچھ انیشل کامیابیاں بھی دیتا ہے اور اس سے وہ اور زیادہ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ وہ مجھے ہرا نہیں سکتے، وہ مجھ سے نکل کے بھاگ نہیں سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم. اور اے مسلمانوں، تم جس قدر ہو سکے تم تیاری کرو ان کے ساتھ نپٹنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. من قوتٍ، طاقت سے، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کے مقابلوں کے لیے تیار رکھنے کے. یعنی آج جنگ گھوڑوں پر نہیں ہوتی، ٹینکوں پر، ہوائی جہازوں پر اور بحری جہازوں پر ہوتی ہے. تو ان سب کو بھی مستعد رکھنا، تیار رکھنا لڑنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ادھر دشمن حملہ کر دے اور ہمارے ہوائی جہاز جو ہیں وہ تیار نہ ہوں، ہماری توپیں، ہمارے ٹینک، ہمارے بحری جہاز، ہماری آبدوزیں تیار نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے ہوں. یقیناً کامیابی تو اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے اور اسی کے حکم سے ملے گی، لیکن ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی، اس کا حکم ماننے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کامیابی حاصل کرنے کے لیے. یعنی کامیابی جو ہے وہ ہماری طاقت اور قوت پر منحصر نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے کہ وہ بغیر طاقت کے بھی کامیابی دے دیتا ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ اعدوا لہم ما استطعتم. کافروں سے نپٹنے کے لیے یہ لام لہم جو ہے یہ ان کے لیے. یہ ان کون ہیں؟ اسلام کے دشمن، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. تم ان کے لیے پوری طور پر مستعد رہو، پوری طرح کامیاب رہو. کس کی طرح سے؟ من قوت، طاقت، ومن رباط الخیل، اور مقابلے کے لیے گھوڑوں کو تیار رکھنے کے اعتبار سے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ جن کے ذریعے سے تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرتے ہو. وآخرین منہم، اور لا تعلمونہم، ان کو بھی ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقابلہ قریش سے تھا، لیکن قریش کے علاوہ یہود کو اور جو دوسری طاقتیں ہیں جیسے رومن امپائر ہے ان کو بھی مرعوب کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی دے کر. اور دشمنوں پر رعب ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ یہ جو ہیں یہ زیر کیے جانے والے نہیں ہیں.
لیکن اگر مسلمان مار کھاتے ہیں، خاص طور پر مار کھاتے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد تو آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑتا ہے. اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی. یعنی جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تو انہوں نے انٹرپریٹ کر لیا، لیکن ان کے جو لوکل کمانڈر تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں سے نہ ہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا. تو انہوں نے صریح نافرمانی کی اپنے کمانڈر کے حکم کی، اور پھر 70 صحابہ شہید ہوئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زخمی ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ کی رخسار کی ہڈی مبارک جو تھی اس کا فریکچر ہوا، آپ کے چہرے مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، آپ کے سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے. کس وجہ سے؟ کہ مسلمانوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. کچھ مسلمانوں نے، 35 مسلمان تھے صرف، انہوں نے خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے اس موو کو بے اثر بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. تو تیار رہنا اور اپنی مشقوں کے ذریعے سے، اور جب موقع آئے تو اپنی اسٹریٹجی دکھا کر، اپنی پاور دکھا کر دشمن کو مرعوب کرنا، یہ کرنے کے کاموں میں سے ایک ہے. اس سے صرف وہ دشمن ہی مرعوب نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، بلکہ وہ دشمن بھی مرعوب ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی براہ راست لڑائی نہیں ہو رہی. اس وقت پاکستان کی پوزیشن اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اگرچہ مسلمان ملک ہے، سب کو کھلتا ہے، لیکن جو بھی میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھتا ہے تو پہلے ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے. اور ایک ایٹمی میزائل بھی اگر پاکستان جو ہے وہ کسی ملک پر پھینکتا ہے تو پھر اس کا تو جو حال ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو آپ انٹرنیشنل جو بھی پریس ہے اس کو دیکھیں، آپ جو بھی انٹرنیشنل ورلڈ اینالسٹ ہیں ان کو دیکھیں، تو پاکستان کے خلاف کیا کیا بکواس ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا کیوں نہیں سوچتا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی فیورز کیے ہوئے نا ہمارے، یعنی ایک جو امیجیٹ فیور ہے وہ تو ایٹم بم کا ہونا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن عطا کی ہوئی ہے جغرافیائی اعتبار سے کہ امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے، روس کو بھی ہماری ضرورت ہے، اور چائنا کو بھی ہماری ضرورت ہے. اب چائنا کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ انڈو ہو جائیں، پاکستان کو آنکھیں بھی دکھانا اور ساتھ گاجر بھی دکھانا، اسٹک اور کیرٹ کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا، لیکن کھل کر پاکستان کے خلاف امریکہ نہیں بول سکتا. اسی طرح روس جو ہے وہ بھی اب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو اسٹریٹجک پوزیشن کے اعتبار سے پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ ہے. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے یعنی فوج کے اعتبار سے پھر بھی اپنی کوئی حیثیت جو ہے وہ منوائی ہے، اور پھر چھوٹا سا واقعہ پیش آتا ہے جس کا روپ پڑ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے جھاگ کی طرح بیٹھتے ہیں. یعنی آپ تصور کریں مارچ کا، جب یہ انڈیا کے ساتھ وہ جہازوں کا معاملہ نہیں ہوا تھا تو انڈیا کی زبان کچھ اور ہوتی تھی، اس کی تڑیاں جو ہیں وہ ان کے کمانڈرز کی وہ اور ہوتی تھی. اور اب ایک دم جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہی وار سے اللہ تعالیٰ نے ایک روپ ڈالا ہے ان پر. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ پاکستان کے ساتھ ہوتا تو نہ تو کسی فوجی کی ماں اپیل کرتی، نہ کسی فوجی کی بیوی اپیل کرتی. یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ان کا جو ہے اسکواڈرن لیڈر یا ونگ کمانڈر لیول کا جو آفیسر ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بھی درخواستیں کر رہی ہے کہ میرے خامند کو چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو بات تھی، ایک روب تھا جو مسلمان پاکستانی فوج کا انڈیا کے اوپر پڑا، اور اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا. اگرچہ بظاہر اس کے نقصانات بھی ہوئے کہ جو ہندو دشمنی ہے وہ اور زیادہ ابھر کر سامنے آ گئی اور مودی کو ووٹ ملے. لیکن اگر مسلمان اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اختیار کرتا ہے، تو پھر
نہ مودی ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ ٹرمپ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں، تو کیا زمین و آسمان یہ سب ہمارے ہی ہیں۔ تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی۔ یعنی اس میں کوئی شک کسی کو ہو تو مجھے حیرانی ہے اس پر کہ انڈیا کے پیچھے امریکہ بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ہے، لیکن اسرائیل جب سے پاکستان نے اسرائیل تک مار کرنے والے میزائل بنائے ہیں، اس وقت سے اسرائیل جو ہے وہ کھل کر پاکستان کے سامنے نہیں آتا، اس لیے کہ بہرحال یعنی یہودی اپنے اعتبار سے بڑا استاد ہے کہ وہ ہندو کو آگے کر رہا ہے کہ پٹے تو یہ پٹے، ہم جو ہے وہ پیچھے رہیں۔ اگرچہ امریکہ کی بھی خواہش یہی ہے کہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے، اور اسرائیل کی بھی خواہش یہی ہے کہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے۔ تو جو بات ہو رہی تھی وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو مستعد رکھنا، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنا، اپنے ٹینکوں کو، اپنے توپوں کو، اور اپنے ہوائی جہازوں کو اور اپنے میزائلز کو تیار رکھنا کہ دشمن کو یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت کوئی جہاز بھی ہمارے اوپر آ کے حملہ کر سکتا ہے، اور کوئی ٹینک جو ہے وہ بھی ہمیں بھسم کر سکتا ہے، اور کوئی ایٹمی میزائل جو ہے وہ بھی آ کر ہمارا خاتمہ کر سکتا ہے۔ یعنی ہندوستان ایک قوم ہے جو ہندوستان میں رہتی ہے، لیکن مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی پاکستان تو اس برادری کا ایک ملک ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، آگے چلے جائیں تو پھر عراق ہے، پھر شام ہے، سعودی عرب ہے، آگے چلے جائیں مصر ہے، لیبیا ہے، اور ایسے بے شمار ملک جو ہے وہ بالکل ایک پورا بلاک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، ان کے حکمرانوں کو وہ خریدتے رہتے ہیں، اور ان کے حکمران جو ہمارے ان سب ملکوں کے حکمران جو ہیں وہ بکے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان تمام ملکوں کے جو مسلمان عوام ہیں ان کے اندر ہندو دشمنی بھی ہے، اور ان کے اندر اسرائیل دشمنی بھی ہے، اور یہودی دشمنی بھی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا وہ روب بھی ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ یعنی ہمارے مقابلے میں 67 کے وار میں مصر ایک بہت بڑا ملک ہے، اس نے کیا دکھایا؟ اپنی کمزوری دکھائی، جس سے اسرائیل شیر ہو گیا۔ لیکن وہی اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کرتا، کیوں؟ ابھی ان کو یہ خیال ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ بڑی مستعد ہے، لیکن اگر ہماری فوج جو ہے وہ بھی اسی طرح کا کوئی مظاہرہ کرے گی تو پھر دن نہیں گھنٹے لگیں گے ہمارے اوپر واک اوور لینے کے لیے۔ تو یہ اہمیت ہے اس کی کہ انسان کی اپنی تیاری کا دشمن پر، جو سامنے نظر آنے والے دشمن ہیں اور جو پیچھے والے دشمن ہیں، ان سب پر ایک روب پڑتا ہے جو مطلوب ہے۔ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اور تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا آخرت میں، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں، انکلائن شو کریں صلح کرنے کے لیے، تو کہا جا رہا ہے کہ صلح کرو۔ اچھا، اب دشمن کے ساتھ صلح کرنے میں ایک اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ یہ دشمن کا کوئی وار نہ ہو۔ یہاں بڑی زبردست بات کہی گئی ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائے، صلح کا ہاتھ بڑھائے تو تم اس کو رسپونڈ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور وہ اگر وہ چاہیں گے کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، تم سے فریب کریں، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور وہی تو ہے جس نے اے نبی آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور
مسلمانوں کی جمعیت سے بھی آپ کو طاقت عطا فرمائی. یعنی مسلمان کا متحد ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. ہمیشہ دنیا میں کا ایک اصول جو ہے وہ رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. جہاں مسلمان قوم ڈیوائڈ ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی آئے گی. یعنی پاکستان کی فوج کے روب میں سے ایک بہت بڑا روب جو ہے یہ پاکستانی فوج کا متحد ہونا ہے. یعنی ابھی تک پاکستان میں جتنے بھی کو ہوئے ہیں وہ سیاسی جو حکمران ہیں ان کے خلاف ہوئے ہیں، لیکن کسی فوجی حکمران کے خلاف کو نہیں ہوا. ود ان دا آرمی چیف کے خلاف کوئی کو نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑا روب ہے پاکستانی فوج کا کہ یہ پاکستانی فوج جو ہے یہ یونائٹڈ ہے. اگرچہ بلا شبہ جہاں دو انسان بستے ہیں وہاں دو خیال بھی ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، فوج کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن ٹل ٹوڈے ہماری آرمی جو ہے وہ ہمیشہ ایک پیج پر نظر آئی ہے. یہ بھی ایک کیا ہے؟ یہ روب ہے ہمارے دشمنوں پر کہ یہ فوج جو ہے یہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. اگرچہ یعنی ہماری دینی تحریکوں میں سے یعنی کچھ لوگ وہ جو ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ ہم فوج کے اندر گھس کر اور وہاں سے ہم نصرت حاصل کریں گے. ان کا وے آف جو ایکشن ہے وہ ہے یہی، ان کا عنوان ہے کہ نصرت حاصل کرنا، اور وہ نصرت حاصل کرنا چاہتے ہی اس طرح سے ہیں کہ ہم فوج کے اندر جو ہے پینیٹریٹ کر کے وہاں سے نصرت حاصل کریں گے. اور وہ انٹیلیجنس کے علم میں آ بھی گیا، اس تحریک پر اس تنظیم پر پابندی بھی لگی ہمارے ملک کے اندر. لیکن جو بات میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ فوج ابھی تک ون پیج پر ہے، اور موجودہ حکومت اور فوج بھی ون پیج پر ہیں، اور اس کا بھی ایک روب ہے. یعنی جو اندر رہنے والے لوگ ہیں ان پر بھی ایک روب ہے، اور جو باہر والے ہیں ان پر بھی ایک روب ہے. یعنی آج تک جو ہے وہ ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے یہ چیز رہی ہے کہ فوج اور حکمران جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں رہے. اچھا، جب ایک پیج پہ نہیں رہے تو پھر دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہم پر اثر انداز ہو، اور اس کے بھی ثبوت جو ہیں وہ ملتے رہے ہیں. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم اکٹھے رہنا، موضوع کیا تھا؟ تمہارا روب. اور اسی کے اندر کہ هو الذی ایدک بنصرہ، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. اور یہ ذہن میں رہے کہ سورۃ الانفال کس غزوے پر بحث کرتی ہے؟ غزوہ بدر پر. اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے کیا ہوا؟ فتح حاصل ہوئی. اور یہاں ساتھ دوسری بات کیا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے آپ کی مدد فرمائی اپنی نصرت سے، یعنی آسمان سے فرشتے اٹھا کر، وبالمؤمنین، اور مسلمانوں کی جمعیت سے بھی آپ کو نصرت عطا فرمائی. یعنی جب غزوہ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ میں تمہیں فتح دوں گا، تم جدھر بھی آ جاؤ، تم ابو سفیان کے قافلے پر واپسی سے لڑائی مول لے لو تو بھی ہم تمہیں فتح دیں گے، اور وہ جو 1000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے آیا ہے اس کے ساتھ تم لڑائی لے لو تو بھی ہم فتح دیں گے. تو کدھر جانا ہے؟ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا، پہلے تو مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور تائید فرمائی، حضور کے بات کرنے کے انداز سے یہ بھانپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان 1000 کے لشکر کی طرف. اور پھر فائنلی انصار نے بھی بھرپور تائید کا یقین دلایا. وہ میں نے سنائے تھے آپ کو حضرت صاحب کے الفاظ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کأنک تعنینا، اللہ کے رسول سے جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں دسو پھر، ہاں جی بتاؤ بھائی کیا پھر خیال ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، تو سنیے، انا آمنا بک وصدقناک، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں. اب بھول جائیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا معاہدہ ہوا تھا اور اس وقت کیا بات ہوئی تھی. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ہے وہ جمعیت. اب جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی صحابہ کی طرف سے بھرپور مینڈیٹ ملا تو آپ نے اعلان کیا کہ ہم 1000 سے کا لشکر جو ہے اس سے لڑائی مول لیں گے. یعنی اگر آپ کی اپنی صفوں کے اندر انتشار ہو تو پھر آپ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ جنگ تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی کسی چھوٹے سے چھوٹے ادارے کے اندر بھی اگر یونانیمس اپروچ نہ ہو، کنسنسس نہ ہو، تو پھر کوئی بھی فیصلہ کرنے والا وہ بڑا فیصلہ نہیں کرتا. لیکن جب اس کو سارے ساتھی یقین دلاتے ہیں جی ٹھیک ہے
یہ پروجیکٹ ہے, ہم اس کے لیے اپنی جان ماریں گے, تو پھر جو بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے پھر وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے, اور پھر سب لوگ جو ہیں وہ جب اس میں پوری طرح اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے, یعنی بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اپنی نصرت سے, وہ جو آسمان سے آئی, وَبِالْمُؤْمِنِينَ, اور زمین پر مسلمانوں کی جمعیت سے, کہ مسلمانوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر فتح نصیب فرمائی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی, الفت پیدا کی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اور اگر زمین بھر دولت بھی آپ خرچ کرتے ان کے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے, تو آپ وہ ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے. یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں, دو آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہو نا, تو آپ ان کے درمیان صلح کرانا چاہیں اور آپ ان کو پیسے بھی دیں, لیکن پھر بھی آپ ان کے دل نہیں جیت سکتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دلوں کو موڑتا ہے تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں ہے. آپ نے یوں اشارہ کر کے فرمایا یصرفہم کیف یشاء, اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ دلوں کو موڑ دیتا ہے. میرا دل بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں, آپ میں سے ہر ایک کا دل بھی اللہ کے کنٹرول میں, ہمارے دشمنوں کے دل بھی اللہ کے کنٹرول میں. تو جو ہم اللہ تعالیٰ کی اس پاور کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ اللہ از ویری پاورفل, اتنا ہی پھر ہماری اپروچ جو ہے بدلتی چلی جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے, نہیں میں کچھ بھی نہیں, اللہ بہت بڑا ہے. پھر خیال آئے گا انسان کو کہ یہ ایسا میں کر لوں گا, لیکن جب انسان وہ طرز عمل اختیار کرتا ہے تو پھر چند سیکنڈ کے بعد اسے خیال آئے گا نہیں اللہ مجھے معاف کر دے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, ساری طاقت تیری ہے. پھر خود کو خیال آتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, لیکن اگر اس کا بحیثیتی مجموعی ایمان جو ہے وہ درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرے گا. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگے گا کہ نہیں یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ کام تو کرے گا, یہ کامیابی تو کرے گا, یہ اچیومنٹ میں نہیں کر سکتا, یہ مجھے تو اچیو کرائے گا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبکم ولکن اللہ الف بینکم انہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ آل مائٹی اور حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی یہ مضمون جو ہے, یہ جو توکل کا مضمون ہے, عام طور پر لوگوں کا ذہن اس کی طرف نہیں گیا. یہ جس خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ سورہ طلاق میں آیا ہے وہ شاید اور کہیں نہیں آیا. یعنی طلاق ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. یعنی جب بھی کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو پھر وہ بھی تلاش دے کر بڑے پریشان ہوتا ہے کہ طلاق تو میں نے دے دی ہے, اب بچوں کا کیا بنے گا, اب بیوی کے ساتھ میں معاملات کو کیسے طے کروں گا, اب نئی شادی انسان نے کرنی ہے تو میں پھر نیا میچ کہاں سے ڈھونڈوں گا, اس بیوی کے ساتھ میری نہیں بنی, پتہ نہیں آئندہ جو بیوی میرے پاس آئے گی اس کے پاس میرے ساتھ میری بنے گی کہ نہیں بنے گی. یہ اس کے اپنے ایک کنسرنز ہوتے ہیں, یعنی ایک کنسرن نہیں نمبر آف کنسرنز ہوتے ہیں, اور اسی طرح اس کی بیوی کے بھی نمبر آف کنسرنز ہوتے ہیں. پھر بیچ میں اولاد ہوتی ہے, اس کے بارے میں دونوں کے تحفظات ہوتے ہیں. تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں پڑھیے گا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا. نمبر 1. نمبر 2, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا کوئی خیال بھی کبھی نہیں ہوگا. نمبر 3, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا, کوئی کسر رہ گئی باقی. جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے خود آ جائے کہ بھائی بول جا میں نبڑ لاں گا, تو پھر تو کوئی خیال بھی باقی نہیں رہنا چاہیے انسان کا. اس سے پھر آگے فرمایا ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے. دیکھیے میں آپ کی کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تو خود بیچارہ ہیلپ لیس ہوں, ٹھیک ہے نا. میری تو ایک ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آ رہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ مجھے اگلے مومنٹ جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میں آپ کی کیا مدد کروں گا؟ آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑے کچھ بہت کچھ ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہہ دے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں تو مجھے تو سارا کچھ مل گیا نا۔ تو دوسری بات کیا کہی؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور پھر تیسری بات ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، ہیلپ لیس ہوں، انجام تک نہیں پہنچا سکوں گا، اللہ تعالیٰ جس کی ہیلپ کرنا چاہے گا اس کو انجام تک پہنچائے گا۔ اور آخری بات کہی قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ تقدیر کی طرف بھی جا رہا ہے۔ جب تک میں اس زندگی کو حادثاتی طور پر چلتا ہوا مانتا رہوں گا تو پریشانیاں ہی پریشانیاں، لیکن جب مجھے یہ بات یاد آ جائے گی کہ ایسا ہی لکھا ہوا تھا اور اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتا تھا، تو پھر وہ سارے جو میں نے اف بٹ لگانے تھے، کاش کہ ایسا ہو جاتا، اوہو میں تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرتا، آج میں بیوی سے بات ہی نہ کرتا، جلدی نکل جاتا، اس کو سوئے ہوئے کام پر چلا جاتا، یہ سارے جو ہیں وہ ایزمپشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اس لیے کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور ایسے ہی لکھا ہوا تھا اور ایسے ہی ہو کر رہنے والا تھا۔ یہاں بھی دیکھیے وہی بات آ رہی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ایمان والوں سے، آپ انہی پر ٹرسٹ کیجئے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیجئے، لیکن ٹرسٹ آپ کی جو کانفیڈنس ہے وہ ایمان والوں پر ہونا چاہیے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو لڑائی پر اکسائیے، لڑائی کی ترغیب دیجئے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اور اگر تم میں سے 20 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا علم نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا کی ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ پر ریلائی کر سکتے ہو، ڈیپینڈ کر سکتے ہو۔ الآن، اب یہ بعد میں نازل ہونے والی آیت ہے جو کٹھی جوڑی گئی ہے یہاں پر، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ بوجھ ہلکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم 100 آدمی ہو، سامنے 1000 کی فوج ہے، جب تک وہ کیفیت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی تو پھر لازم تھا کہ ان سے بھی بڑھ جاؤ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تم سے تقاضا کرتا ہے کتنے کا؟ 1 اور 2 کا۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس نے جان لیا ہے کہ تمہارے اندر اب کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، لہذا اب تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ صرف 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غلبہ پائیں گے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، کسی نبی کو زیب نہیں دیتا، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ قیدی لگیں۔ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں چھوڑ دے زمین کو رنگین کیے بغیر ان کے خون سے۔ اب یہ بھی نوٹ کیجئے گا، غزوہ بدر پہلا بڑا مارکہ ہے، پہلی دفعہ 70 قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے ہیں، آپ کی کسٹڈی میں آئے ہیں، آپ کی قید میں آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ بھائی پھر کیا کریں ان کے ساتھ۔ تو ہر آدمی نے اپنے اپنے لیول کے مطابق، اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق مشورہ دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 جو ٹاپ کے صحابہ ہیں ان کے مشورے ایک دوسرے سے کلیش کر گئے، بالکل اپوزٹ رائے دے دی دونوں نے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، لہذا ہم کچھ انہیں جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا کے چھوڑ دیں، اور جو مالدار ہیں ان سے ہم کچھ مال لے کر ہم انہیں دے دیں، آزادی دیں۔
حضرت عمر نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول، یہ تھے تو ہمارے اپنے، لیکن اب ہماری ان سے لڑائی ہوئی ہے دین کے نام پر، اب یہ ہمارے نہیں رہے، اب یہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ لہذا بڑا سخت مشورہ دیا، بہت سخت مشورہ دیا، فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ اتنا تو آپ نے سن رکھا ہوگا، آگے بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے چچا عباس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم اپنے فلانے بھائی کو قتل کرو، اور کہا کہ میں اپنے فلانے کزن کو قتل کروں۔ قریب ترین جو بھی رشتہ دار تھا نام لے لے کر حضرت عمر نے یہ بات کہی۔ اب یہاں پر بہت سے سوال کھڑے ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور اس پر عمل کیا۔ حضرت ابوبکر کی رائے جو نرم رائے تھی اس پر آپ نے عمل کیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آئی حضرت عمر کے حق میں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی میں اس کی جو ایکسپلینیشن سمجھا ہوں کہ جہاں تک مقام و مرتبے کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی امتی کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں، لہذا اس کو تو ایک طرف رکھ دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے درمیان ذرا کمپیریزن کیجئے۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، ایز نائس ایز واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایز کائنڈ ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ حضرت ابوبکر نے کبھی سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بدکاری کے قریب نہیں گئے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں غیر معمولی طور پر بچایا کہ جو یوتھ ایج کے کچھ واقعات آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی میلہ دیکھنے کے لیے گئے اور راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیپ نیند سلا دیا، اور باقی دوست جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سوئے رہ گئے۔ ہوتا ہے نا کہ جب تو ایک فیملی ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ پرانا رواج ہے، باقاعدہ چلتے ہوئے بچے گنے جاتے، نگ بھی گنے جاتے ہیں کہ سامان کے کتنے نگ تھے، اور بچے بھی گنے جاتے ہیں کہ یہ سارے بچے ہیں ساتھ، چلو پھر چلیں سوار ہو جائیں گاڑی پر۔ لیکن جو غیر ہوتے ہیں ان کو تو یہ پرواہ نہیں ہوتی، لہٰذا کسی نے توجہ بھی نہیں دی، نوجوان نے، کوئی محمد ہمارے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا آپ وہاں سوئے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی بچایا کہ میلے ٹھیلوں میں عام طور پہ حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچایا۔ وہ تو کیا تھی؟ وہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی بدکاری نہیں کی، حضرت عثمان نے کبھی بدکاری نہیں کی، یعنی جو صدیقین ہیں ان سب کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا واقعہ ہے ایمان کا، وہ بتاتا ہے کہ وہ شرفاء میں سے نہیں تھے۔ یہ تو بات آبویس ہے نا، باقی اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلوم نہیں، معاذ اللہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ وہ یہ بھی کرتے تھے اور وہ بھی کرتے تھے، لیکن بڑا آبویس ہے کہ وہ شرفاء میں شامل نہیں تھے۔ جو آدمی ایک اپنی سوسائٹی کے شریف ترین انسان کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے تو اس کو آپ شریف آدمی کہہ دیں، میں تو کہنے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس میں بھی کیا شک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5-6 سال تک کفر کا تجربہ کیا جو حضرت ابوبکر نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر تو شروع میں ایمان لے آئے، پہلی ملاقات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا تو آپ نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، ایمان لے آئے۔ لیکن حضرت عمر نے تو 5-6 سال تک تجربہ کیا کفر کا، اسلام دشمنی کا۔ کفر کا تجربہ کا مطلب کیا ہے؟ اسلام دشمنی کا تجربہ کیا۔ یعنی حضرت ابوبکر کو تو اتنا ہی اندازہ ہوگا نا کفر جو ہے وہ غلط ہے، برا ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر کو یہ بھی پتا تھا کہ کفر کتنا برا ہوتا ہے، یعنی کفر کی جڑیں کتنی گہری ہوتی ہیں اور کفر کتنا برا ہوتا ہے، اور کافر کے دل میں اسلام دشمنی کتنی گہری ہوتی ہے، اس کا بھی تجربہ تھا۔ لہذا he didn't allow to leave them۔ اب اللہ تعالیٰ کا تائید جو ہے وہ حضرت عمر کے لیے آ رہی ہے، اور یہ حضرت عمر کے جو دفتر فضائل ہے ان میں سے ایک ہے کہ مولانا شبلی نے غالباً 18 مقامات گنے ہیں
کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی اور آسمانوں سے اس کی تائید بعد میں آئی، ان میں سے ایک موقع یہ ہے۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی قیدی ہوں اور وہ زمین کو رنگین کیے بغیر، ان کا خون بہائے بغیر انہیں چھوڑ دے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا اے مسلمانوں تم دنیا کے مال کے طالب ہو گئے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے معاملے میں آخرت سے تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، کتاب یہاں حکم کے معنوں میں ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، تو لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا، آرڈین نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے بدلے میں لیا تھا اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آتا، بڑا عذاب آتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہ فرماتا تو عمر اور ایک دو اور صحابی جو اس رائے کے حامل تھے اس کے سوا ہم سب ہلاک ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الاؤ کیا تھا فیصلہ کرنا کہ جو چاہو کر لو ان کے ساتھ، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جا چکا تھا، لہٰذا اس پر کوئی گرفت نہیں تھی۔ اور یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں اصل میں ہماری، اور بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سی حکمتیں ہوں گی، ایک بہت بڑی حکمت کیا ہوتی ہے، امت کی تعلیم ہوتی ہے اس میں، امت کی تربیت ہوتی ہے اس میں، کہ قیامت تک اس امت نے رہنا ہے اور اس کو مختلف واقعات میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ملٹیپل واقعات ہوں، کہیں وہ محسوس ہو کہ یہ سچویشن اس واقعے سے مشابہ ہے، کہیں وہ محسوس کریں کہ نہیں یہ سچویشن اس واقعے سے مشابہ ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس حاصل کر سکیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب سبق من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بس کھاؤ مال غنیمت میں سے جو پاک اور طیب ہے، جو تمہارے لیے حلال بھی ہے اور عمدہ بھی ہے۔ اس کو بھی نوٹ کیجئے گا کہ پہلی امتوں میں مال غنیمت کھانا جو تھا وہ الاؤڈ نہیں تھا، جو بھی مال غنیمت ملتا تھا کافروں کی فوج سے اسے ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور اسے جلا دیا جاتا تھا، یا آسمان سے کوئی آگ اس کو آ کے بھسم کر دیتی تھی۔ لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات ہوئے، اور آپ کی امت پر ان میں سے کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال ہی نہیں طیب بھی قرار دے دیا گیا۔ یعنی حلال کیا ہوتا ہے؟ پرمیسیبل، لیکن بعض پرمیسیبل چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑی کراہت کے ساتھ اجازت دی جاتی ہے، اچھا چلو برت لو، لیکن اسے طیب کہا گیا ہے کہ اس کو کراہت کے ساتھ نہ برتو، بلکہ اس کو عمدہ مال سمجھ کر اور پاک مال سمجھ کر، حلال مال سمجھ کر اس کو کھاؤ اور استعمال کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، جو بھی تمہارے ہاتھ میں قیدی ہے ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کوئی خیر پائے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے تمہیں بہتر عطا کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، یعنی تمہیں توبہ کی توفیق دے گا، تم اسلام لاؤ گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ نواز دے گا اور تمہاری ساری پچھلی خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، بلنڈرز معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اگر یہ تم سے تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو یہ پہلے بھی دھوکہ دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی وہ جو پہلے میں نے عرض کیا کہ انسان کو خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی چکر میں نہ آ جائیں، تو وہاں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہاں اس بات کو پھر اب دوسرے لفظوں میں دہرا دیا کہ دیکھو اگر یہ تمہیں دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، سو واٹ،
اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی دھوکہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے انڈر کر دیا اور تمہارے قبضے میں دے دیا. اللہ تعالیٰ پھر کو بندوبست کرے گا, تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے جہاد کیا اور اپنی جانوں سے جہاد کیا. والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. یہ دونوں گروہ آگے نا, مہاجرین اور انصار. یعنی پہلے تین اوصاف مہاجرین کے بیان کیے کہ ایمان لائے, ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا. اور والذین آووا, اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی, ونصروا, اور ان کی مدد کی. یہ جو مدد ہے یعنی انصار کی, یہ تو ان کا ٹائٹل بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پناہ دی اور ان کی مدد کی. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی, اللہ کے رسول کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھ دیا, مدد کرنے والے. یعنی کسی چھوٹے سے چھوٹے مدد آدمی کی مدد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد اللہ کو کیوں پسند نہیں ہوگی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے, ابو لہب نے خاندان کا سربراہ بن کر آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا, اور پھر انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا. تو اللہ تعالیٰ ان پر بہت راضی ہے, بہت راضی ہے. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. والذین آمنوا, البتہ وہ لوگ جو ایمان تو لائے, ولم یہاجروا, لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا, تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں. اب یہ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی, ایمان لائے, ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی, ان کا تو ہے اونچا مقام. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پناہ دی اور ان کی نصرت کی, وہ تو ہیں اونچے مقام والے, وہ تو مہاجرین کے ساتھ آ گئے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ کے لاتا ہے ساتھ کہ سبقت لے جانے والے, پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. لیکن وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کی, یعنی آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی, آپ کے دست و بازو نہیں بنے, آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنا وطن نہیں چھوڑا, تو بڑی سخت آیت ہے. کیا مسلمانوں, تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں دین میں, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تو تمہارے ذمے ان کی نصرت ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, سوائے اس قوم کے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ مولانا مودودی نے اسی مقام سے وہ استشہاد کیا تھا کہ چونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی ہیں اور پھر اوپر سے شملہ معاہدہ بھی ہے, تو ہمیں سارا کچھ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے, اور ہمیں یعنی انڈر گراؤنڈ کوئی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. جبکہ جو باقی علماء ہیں ان کا فتویٰ جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے, اس لیے کہ یہ آج کل کے جو حالات ہیں دنیا کے وہ اسی طرح چل رہے ہیں کہ معاہدات بھی ہوتے ہیں اور نیچے سے ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹتے رہتے ہیں. یعنی اگر ہندوستان جو ہے وہ ہمارے یہاں بلوچستان میں اور جتنے یہ بم دھماکے وغیرہ پورے ملک میں ہوتے ہیں اس میں ملوث پایا جاتا ہے, اور پاکستان جو ہے پھر وہ بھی کشمیر کے اندر جو اپنی کارروائیاں کرتا ہے. تو یہ کیا ہے, یعنی وہ جو مولانا مودودی نے اس آیت کی روشنی میں کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے. ایسی صورت میں پہلے ہمیں اپنا معاہدہ جو ہے ان کے منہ پر دے مارنا چاہیے.
لیکن یہ بھی ہم نے اگر شملہ معاہدے کے نتیجے میں اپنے 90,000 قیدی جب وہ چھڑوا لیے اور اب ہم کہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے تمہارے منہ پہ دے مارتے ہیں، وہ ویسے بھی انفیئر سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے جو اس میں سے مثبت کام جو ہے وہ نکال لیا اور ابھی ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن اصل میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دین کی روشنی میں اہل علم کی طرف ریفر کرنے کی ہیں. یعنی جو اصحاب اقتدار ہیں، دوز ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئر، تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، فوج ہو، ان کے ذمہ دار یہ معاملہ جو ہے یہ اہل علم کی طرف ریفر کریں، ساری سچویشن ان کو سمجھائیں، پھر ان سے گفتگو کریں اور پھر ان سے یہ رائے وہ کب ضرورت پڑے گی؟ جب دین ہمارا کنسرن ہوگا. اب بحثیت مجموعی کیا ہے؟ ہمارے عوام کا بھی دین کنسرن نہیں اور ہماری حکومتوں کا بھی دین کنسرن نہیں ہے، لہذا یہ ساری اب تھیوریٹیکل بحثیں ہیں، اس کی اور کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، رہے کافر تو وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ ہندو ہمارا دشمن ہے، اسرائیل بھی ہمارا دشمن ہے، تو ان کا آپس میں گٹھ جوڑ یہ قرآن کے عین مطابق ہے، اس پر ہمیں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، نہ گلا شکوہ ہونا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ کیوں ہو. ایسا ہی ہوگا ہمیشہ. دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، اور وہ دونوں دشمن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپس میں دوست ہوتے ہیں. اے بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بی بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ جب بھی ان کا رابطہ ہوگا تو وہ دونوں نوٹس ایکسچینج کریں گے کہ ہم اس کو کیسے نقصان پہنچائیں. تو اگر انڈیا کی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل تو اس پر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے اور قوانین فطرت کے بھی عین مطابق ہے. تو والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، رہے کافر تو وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوہ، اور مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یعنی مراد کیا ہے کہ کافر تو سارے آپس میں دوست ہیں، لیکن اگر تم مثبت طور پر اپنی جمعیت کو اکٹھا نہیں کرو گے اور وہ جو سارا مضمون پیچھے چل رہا ہے کہ تیاری کرو اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کفار مل جل کر پوری زمین کو فساد سے دوچار کر دیں گے. تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد مچے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں، ہجرت کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور وہ لوگ کہ جو پناہ دیں مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی مدد کریں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ماضی کے صیغے ہیں، ماضی میں ترجمہ کر لیں سیدھا سیدھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں. ذرا اس صورت کی شروع کی دوسری آیت نکالیں. یہاں بھی ایمان کی ایک تعریف آئی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ہیبت طاری ہوتی ہے ان کے دل پر. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے عطا کیا اس پہ سے خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں. تو انسان کی زندگی کے یہ دو پہلو ہیں. جو انفرادی زندگی میں مومن کا ایٹیچیوڈ ہے، حقیقی مومنین کا، وہ ابتدا میں زیر بحث آیا ہے اس صورت کے، یہ خاص صورت ہے، یعنی ایمان کی دو ڈیفینیشنز اس میں آئی ہیں. انفرادی زندگی میں تو ہونا چاہیے یہ نقشہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہیبت ہو، اللہ تعالیٰ کا نام آنے پر اس کا دل ڈر جائے، قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ کون ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں. اور جو انسان کی اجتماعیت ہے اس کے اعتبار سے وہ آخری ڈیفینیشن ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یا اگر وہ دوسری پوزیشن میں ہیں
کہ مسلمان ان کے سامنے لٹے پٹے آتے ہیں تو وہ انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور جس طرح ویلکم کیا ہے انصار نے شاید تاریخ اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی۔ تو وہ لوگ جو انہیں ویلکم کریں، پناہ دیں اور ان کی مدد کریں، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں ان کے بعد اور ہجرت کریں اور جہاد کریں۔ یعنی یہ جو کہا حقیقی مومن کا معاملہ یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اللہ اور اس کے اصول کے ساتھ وفاداری کا یہ تعلق قائم کریں گے کہ ہم ایمان لا کر اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ چھوڑیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، فَأُولَٰئِکَ مِنکم، وہ بھی تم میں شامل ہوں گے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی کتاب اللہ۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو قرابت دار ہوں گے وہ زیادہ حقدار ہوں گے۔ ایک ہے کہ مہاجرین کی نصرت میں انصار نے انہیں اپنا بھائی بنا لیا اور انہیں اپنی ہر چیز میں حصہ دے دیا جیتے جی، لیکن یہ حقیقی بھائی نہیں بن گئے۔ جب کوئی مہاجر یا انصاری فوت ہوگا تو پھر جو وراثت تقسیم ہوگی وہ اس کے ایمان والے رشتہ داروں میں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں ان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا کوئی دوست ہے، بھائی بنا ہوا ہے، آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ نے اس کو بڑے فیور دیے ہوئے ہیں، اس نے آپ کو بڑے فیور دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی حد تک ہے۔ لیکن جب ہم میں سے کوئی فوت ہوگا تو پھر اس کے جو اصل قرابت دار ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اگر والدین زندہ ہیں تو والدین، وہ شریعت کے اس قانون کے مطابق اس وراثت کے حقدار ہوں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی کتاب اللہ، وہ ایک دوسرے سے زیادہ اولیٰ ہیں، قریب تر ہیں اللہ کے احکام میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔ يا حامل القرآن